بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کی جن چیزوں پہ تفصیل کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے، ان میں سے ایک شفاعت بھی ہے، سفارش بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اور یہ سفارش کئی طرح کی ہوں گی، جن میں سے ایک شفاعت عظمیٰ کہلاتی ہے۔ یہ قیامت کے ابتدائی مرحلے کی سفارش ہوگی، یعنی جب حساب و کتاب کا مرحلہ طول پکڑ جائے گا، حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہوگی اور لوگ پریشانیوں میں جو ہے میدان محشر میں یہاں وہاں بھٹکتے ہوں گے، تو ان حالات میں سفارش کرنے کے لیے جو ہے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، لیکن تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ تو آخر میں جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے آپ سفارش کریں کہ حساب و کتاب اللہ شروع فرما دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے اور پھر جو ہے وہ حساب و کتاب شروع ہوگی۔ تو اس کو بولتے ہیں شفاعت عظمیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو مؤلفین فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگوں پر آزمائش کی گھڑی شدت اختیار کر جائے گی، ان کا وہاں پر ٹھہرنا لمبا ہو جائے گا، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ان کی شفاعت کر دے تاکہ انہیں ان ہولناکیوں سے نجات مل جائے، لیکن یہ کام کرنے سے تمام پیغمبر معذرت کر دیں گے، یہاں تک کہ معاملہ ختم رسول ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، تک پہنچے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر فائز ہوں گے جس کی پہلے اور پچھلے سب تعریف کریں گے، یعنی یہی وہ مقام محمود ہوگی، مقام محمود ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اس سے آپ کا بلند درجہ اور عظیم قدر و منزلت ظاہر ہوگی، پس آپ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حمد و ثنا کے کلمات الہام فرمائیں گے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی بیان کریں گے اور اپنے رب سے اجازت طلب کریں گے۔ پھر آپ کو اجازت عنایت کی جائے گی، آپ مخلوق کی سفارش کریں گے تاکہ بندوں کے مابین فیصلہ کیا جائے، یعنی حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی خوب تعریف کریں گے، اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت القاء کیا جائے گا، آپ کے دل میں اسی وقت ڈالی جائے گی، یعنی وہ حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہیں معلوم ہے، جو اللہ کے لیے اس وقت خاص طور سے وہ کریں گے، وہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی۔ پھر وہ اللہ کی بے انتہا تعریف کریں گے، اور تب جو ہے اللہ تعالیٰ بولیں گے یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور پوچھئے کیا پوچھنا ہے، سفارش کیجئے کس کی سفارش کیا کرنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبینما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بإبراہیم ثم بموسیٰ ثم بعیسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشفع لیقضی بین الحق فیمشی حتی یأخذ بحلقة الباب فیومئذ یبعث اللہ مقاما محمودا یحمد اہل الجمیع کلہم۔ ترجمہ: قیامت کے دن سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچے گا، لوگ اسی حالت میں ہوں گے۔ اسی دوران وہ حضرت آدم، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے کہ ان کی سفارش کی جائے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ پس آپ چلیں گے یہاں تک کہ آپ دروازے کے ایک کڑے کو پکڑ لیں گے، پھر اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائیں گے جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔
یہی وہ شفاعت عظمیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دوسری سفارش بھی ہے۔ یعنی یہ ایک سفارش تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے حساب و کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے سے شروع کی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی شفاعتیں ہیں جن کا ذکر ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔